السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل علم کی دنیا میں۔ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے وقف کے مسائل بتانے ہیں۔ وقف کسے کہتے ہیں، کس طرح سے کرنا ہوتا ہے وقف، اور اس کی شرطیں کیا ہے، وقف کب صحیح ہوگا، اس کے لیے کیا شریعت میں احکام ہیں، وہ آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے والے ہیں، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ وقف کے متعلق تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ میں نے اس چیز کو وقف کیا یا فلان نے وقف کیا، تو فلاں آدمی نے کس طرح وقف کیا اور کس کے لیے کیا، یہ جاننا بہت ضروری ہے، تاکہ اس پر جو مرتب ہونے والے مسائل ہیں اس پر آدمی صحیح طرح سے عمل کر سکے اور وقف صحیح ہو سکے۔ وقف کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز آپ نے بنائی ہے، مثلا گھر ہے، کمرے ہیں، کوئی جگہ ہے یا زمین ہے یا اپنی مسجد بنائی، تو آپ نے پھر کیا کر دیا، اس کو وقف کر دیا۔ تو وقف کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیز آپ رکھ لیتے ہیں، بس اصل جو ہے نا زمین یا کچھ ہے، اب آگے میراث میں کسی کو یہ نہیں دی جاتی، اور نہ اس کو آپ بیچ سکتے ہیں آگے، اور نہ کسی کو ہبے میں دے سکتے ہیں۔ اس وقف سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس سے جو ثمرہ حاصل ہوتا ہے، جیسے وہاں پر رہنا یا وہاں پر کوئی کام کرنا، تو وہ جو ہے ان لوگوں کے لیے استعمال ہوگا جن کے لیے آپ نے وقف کیا۔ اور شریعت میں وقف کرنے کی طرف استحباب کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک مستحب کام، ایک مندوب کام میں ترغیب دی گئی ہے، جیسے یہاں پر آیت میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، اگر اپنے اولیاء کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ آپ احسان کرنا چاہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان وفات ہو جاتے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے، سلسلہ رک جاتا ہے ثواب کا، بس دنیا سے چلا گیا تو ختم۔ ہاں، تین چیزوں کا ثواب جو چالو رہتا ہے، مسلسل کرنٹ رہتا ہے، مسلسل رہتا ہے، جاری روا دوا ہوتا ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہے؟ تو صدقہ جاریہ ہے کہ آپ نے ایسا صدقہ کیا تھا کہ وہ جاری تھا، منع کھانے کی طرح نہیں تھا، آپ نے چاول پکایا بس کھا لیا، ختم، جب تک انرجی تھی اس سے بس ختم آگے۔ اور اسی طرح سے آپ نے کسی کو پیسہ دیا، اس نے کچھ کھا لیا، استعمال کیا وغیرہ وغیرہ۔ کپڑا ہے، چلو کچھ مدت تک چلے گئے، کچھ اور دیا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی نا کہ جو جاری تھی، مثلا آپ نے کنواں کھودا، کنواں تو بہت ٹائم تک جاری رہتا ہے نا۔ آپ نے مسجد بنائی، مصحف قرآن کریم کسی کو تحفے میں دے دیے، کتابی کسی کو دے دی پڑھنے کے لیے، یا اسی طرح سے آپ نے کوئی سرائے جگہ بنائی، تو دیکھیں اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ یا آپ نے کسی کو علم سکھایا تھا، تو ظاہر ہے کہ وہ آگے علم سکھائے گا، پھر وہ آگے سکھائے گا، سلسلہ جاری رہے گا جب تک قیامت نہ آئے۔ یا نیک اولاد آپ نے چھوڑ دی، تو ظاہر ہے کہ نیک اولاد تو اچھے لوگ ہوں گے نا، وہ آپ کے لیے بھی دعا کریں گے، جو کچھ کریں گے اس میں تمہارا ثواب جاری رہے گا۔ پھر وہ جو ہے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے اسی طرح سے، جب تک اللہ چاہے تو نیک اولاد ان کی آتی جائے گی۔ تو حضرات محترم، یہی چیزیں ہیں نا جس پر آپ وقف کر سکتے اور یہی وقف کے لیے مناسب رہتی ہے۔ اور پھر وقف میں آپ کیا کر سکتے ہیں، جیسے کہ گھر ہے، کمرے ہیں، آپ نے وقف کر دیے، زمین ہے وقف کر دی، مسجد وغیرہ۔ شرط اس کے لیے کیا ہے؟ پہلی شرط وقف کرنے کے لیے یہ ہے کہ جو آدمی وقف کرنا چاہتا ہے وہ احسان کا لائق و منع تبرع کر سکتے، کیا منع؟ ایک مالک ہونا چاہے، غیر مملوک چیز، وہ جو اس کی ملکیت نہیں ہے، اونرشپ اس کو حاصل نہیں ہے نا، اونر ہونا چاہیے اس چیز کا۔ جب یہ اونر ہے، مالک ہے، تو آگے کر سکتے، اور ساتھ ساتھ عاقل، سمجھدار وغیرہ بھی ہونا چاہیے، پاگل مجنون نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو لوگ آپ چاہتے ہیں ان پر آپ وقف کریں، وہ معین ہونے چاہیے، یعنی آپ یہ بتانا ضرور چاہیں گے کہ یہ میں نے ایسے لوگوں کے لیے وقف کیا، اور ان کو وقف کرنا، تملک کرنا بھی صحیح ہو۔
اگر آپ وقف کرنا چاہتے کہ پیٹ میں جو بچہ آ رہا ہے نا اس کے لیے میں وقف کر رہا ہوں، تو اسی نہیں، کیونکہ اس کو تملک ابھی حاصل نہیں، وہ ملکیت اونرشپ نہیں کر سکتا اپنے لیے۔ اس طرح ایک غلام ہے کسی کا مملوک ہے، اب تو غلام کا سلسلہ ختم ہے، ایک مسئلہ ہے۔ اگر وقف آپ نے غیر معین طور پر کر دیا، جہت نہیں بتائی، تو پھر جو ہے شرط ہے کہ وہ جہت ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں ثواب کی نیت ہو اور ثواب کا کام ہو۔ آپ وقف اس لیے نہیں کر سکتے کہ چل یہاں پر کرکٹ کریں گے، لوگ فٹ بال کریں گے، فٹ بال کھیلیں گے، کرکٹ کھیلیں گے، بہت سارے کھیل ہیں دنیا کے، کیونکہ لہو فضول کا کام ہے۔ جائز ہیں اگر آپ شریعت کی کسی حکم کو توڑ نہیں رہے ہیں، جائز ہے، لیکن اگر آپ اس میں غلط کام کرتے ہیں، مثلا کرکٹ وہاں پر یا فٹ بال ہے یا والی بال یا ہاکی ہے یا کوئی اور چیز ہے، وہاں پر شراب پی جاتی ہیں، وہاں پر خواتین آتی بے حیائی ہوتی ہیں، وہاں پر گانے بجانے سنے جاتے ہیں ہوتے ہیں، اور اسی طرح سے وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے کپڑے کم ڈالتے ہیں، شلوار وغیرہ کی ان کی رانیں ظاہر ہوتی ہیں، یا وہاں پر ایسے کام ہوتے جو ناجائز قسم کے ہو، شور شراب ہو تو قریب والے لوگوں کو نقصان ہوتا ہو، تو پھر ایسے کھیل جائز نہیں ہے۔ ہاں جب ان غلط باتوں سے خالی وہ کھیل جائز ہے، لیکن کھیل کے لیے آپ کسی چیز کو وقف نہیں کر سکتے کہ یہ گراؤنڈ کھیل کے لیے وقف ہو گیا، یا اپنی کسی کنیسہ کے طور پر کر دے کہ چلے یہاں پر انگریز یا یہودی یا جو ہے ہندو سکھ وغیرہ پوجیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یا حرام کام کے لیے آپ نے وقف کیا کہ آج کے بعد تماشے جو ہے نا ادھر ہوں گے، میں نے وقف کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا، حرام ہے، گناہ۔ تو دوسری شرط یہ ہو گئی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وقف جب آپ کریں گے اس کے ساتھ صریح الفاظ ہونے چاہیے۔ مثلا کہہ دیں گے کہ میں نے اس کو وقف کیا، گول مول بات نہیں کریں گے کہ یار ادھر جو مسکین لوگ آیا کریں، مشکل نہیں ہے، ادھر جو کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکے، نماز کے لیے کوئی آنا چاہے تو آنا، مشکل نہیں ہے۔ مشکل تو نہیں ہے، لیکن آپ یہ بتا دیں کہ وقف ہے یا نہیں، یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ صدقے کا لفظ اس کے ساتھ بولے، وقف وغیرہ بول دی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وقف ایسی چیز کو آپ کر دے کہ اس کو استعمال کرنے کے بعد اس سے فائدہ اٹھاتے اٹھاتے اس کی اصل باقی رہے، اس کا غلہ، اس کا نفع، اس سے جو فائدہ حاصل کیا جاتا ہے وہ جاری رہے۔ مثلا جیسے گھر ہوتے ہیں تو کھاتے نہیں کوئی نا ادھر، بس رہے گا جائے گا۔ اس طرح مسجد لوگ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں، ذکر پھر جاتے ہیں۔ یا زمین ہو یا کوئی ایسی چیز ہو، اگر ایک چیز فانی ہو جاتی ہو، فائدے اٹھانے، جیسے کھانے کی چیز تو وقف نہیں ہوتی نا، وہ تو کھانے سے بس ختم ہو گئی، یا خوشبو لگانا وغیرہ، یا کوئی ایسی چیز ہو تو اس کو وقف نہیں کہہ سکتے۔ پھر یہ صدقہ ہے، آپ صدقے تو بہت ساری چیزوں کے لوگ کرتے ہیں، بس ختم ہو جاتی، کچھ صدقے جاری رہتے ہیں۔ وقف ایسی چیز ہوتی ہے جو جاری رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ وقف کے لیے احکام کیا ہے؟ ایک حکم وقف کے لیے یہ ہے کہ اولاد پر آپ وقف کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ کہہ دے کہ میں نے یہ جگہ یا یہ چیز جو ہے اپنی اولاد کے لیے وقف کر دی، تو پھر اس میں لڑکی لڑکیاں سب تمہاری جو ہے شامل ہوگی۔ اگر آپ نے کہہ دیا کہ میں وقف کر رہا ہوں اپنی اولاد پر اور ان کی بچوں پر وغیرہ، تو اس میں پھر آگے بھی شامل ہوں گے آپ کے بچے وغیرہ، نواسب ہوتے۔ اگر آپ نے کہا کہ میں لڑکوں کے لیے وقف کر رہا ہوں، لڑکوں کا لفظ آپ نے بولا، ظاہر ہے پھر تو لڑکی اس میں نہیں آئے گی۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ جس شرط کے مطابق اس نے وقف کیا ہے، واقف نے جو وقف کر دیا ہے کسی چیز کو، اسی طرح سے اس پر عمل کرنا پھر ضروری ہے۔ یا کوئی وصف اس میں بتا دی کہ مثلا میں نے فلاں عالم کے لیے جگہ وقف کر دیا، محدث کے لیے، فقیہ کے لیے، تو پھر اس میں جو ہے صرف وہی آدمی جو ہے شامل ہوگا۔
اسی طرح سے اگر ایک شخص نے کہا کہ میں وقف کر رہا ہوں اپنے اولاد پر، پھر ان کی اولاد پر، پھر ان کی اولاد پر، یا کہا کہ میں فلاں طبقے پر وقف کر رہا ہوں، میراث میں طبقے ہوتے ہیں پھر لوگوں کے، تو پھر اس میں جو سپلا لوگ ہوتے ہیں نا، نیچے والے طبقے کے لوگ، وہ شامل نہیں ہوں گے۔ تیسرا حکم یہ ہے وقف کے لیے کہ وقف بس وقف ہو جاتا ہے جب وہ اعلان کر دے اور کہہ دے کہ بس یہ وقف ہو گیا، بس ختم، پھر اس کے بعد یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ وقف نہیں ہے یا میں بیچ رہا ہوں وغیرہ، ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر وقف کے جو کیا ہے منافع ہے، فائدے ہے، وہ خراب ہو گئے کسی وجہ سے، تو پھر علماء حضرات کہتے ہیں کہ اس کو بیچ سکتے ہیں اور پھر اس پیسوں سے دوبارہ اسی طرح کوئی چیز بنا دے۔ اگر کوئی چیز زائد ہو گئی، مثلا مسجد میں جیسی چیز زائد ہو جاتی ہے جیسے دریا اور کارپیٹ وغیرہ، یا جو سجادے ہوتے ہیں مصلے، تو کچھ علماء حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو کسی کو نہ دے بس، لیکن کچھ علماء حضرات کہتے ہیں کہ وہ فقراء پر خرچ کر سکتے، مساکین پر، یعنی فقراء اور مساکین اس کو استعمال کر سکتے، کیونکہ وہ ظلم ضیاع ہونے سے یہی بہتر ہے کہ وہ کیا کرے، فقراء مساکین اس کو استعمال کرے، اس سے فائدہ اٹھائے۔